یہ بسم اللہ شریف پورے قرآن میں ایک جگہ بطور آیت موجود ہے، باقی جہاں جہاں آپ کو نظر آتی ہے اسے بطور تبرک قرآن پاک میں لکھا گیا ہے، اور برکت کے لیے ہر صورت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ اہل ایمان جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سارے کا سارا برکات کا مجموعہ ہے، خدا کی رحمتوں کا مجموعہ ہے۔ پڑھنے والے پر رحمت و برکت اور نجات کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو جب اس صورت کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا جائے تو آپ خود اندازہ لگائیں برکات کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن کریم بہت مقدس، بہت مطہر، اولین و آخرین کے اس میں تذکرے موجود ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو آسمان پر موجود بادل پھٹ گئے، اور وہ سارے کے سارے بادل مشرق کی طرف دوڑنے لگے، ہوائیں رک گئیں، سمندر کا اچھلتا پانی اور بکھری ہوئی لہریں ان پر خاموشی طاری ہو گئی، جانور ہم آتن گوش ہو گئے، شیطان چیخے مارنے لگا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو بھی اپنے کام کا آغاز میرے ان کلمات سے کرے گا میں اس کو بھی حفاظت دوں گا، اس کے کام میں برکت بھی ڈالوں گا، حفاظت بھی رکھوں گا۔ یہ بسم اللہ شریف کی برکات ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ پورے قرآن کو نچوڑو تو پیچھے سورہ فاتحہ رہتی ہے، اور انہوں نے آگے یہ بیان کیا ہے کہ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا پورا نچوڑ اس کے با میں ہے، اور با کا پورا نچوڑ اس با کے نیچے موجود نقطے میں ہے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ بسم اللہ شروع کرتا ہے تو اس کے با میں جو نقطہ ہے اس نقطے میں اولین و آخرین کے سارے علوم موجود ہیں، قرآن اس میں موجود ہے، آسمانی کتابیں ساری موجود ہیں، سورہ فاتحہ کی ساری برکات اس میں موجود ہیں، اور اللہ کے صفاتی اور ذاتی نام اور اس کے تمام تر برکات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ تو جو آدمی بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو تھوڑا سا غور کر کے پڑھے کہ میں کہاں سے آغاز کر رہا ہوں، کہ جب بسم اللہ پڑھتا ہوں تو لفظ با اور با سے پہلے جو نقطہ ہے وہ جب منہ سے ادا ہوتا ہے تو اللہ کے صفاتی نام اور اس نام کے انوار اور اللہ کے ذاتی نام اور اس کے سارے برکات اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سارا قرآن کریم، اور قرآن کریم میں خشکی و تری، اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، اور اس میں تمام تر منشور حیات جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی یہ ساری فوج اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جب فوج اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اسے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا، بلکہ اس کے سامنے کامیابیاں دوڑ دوڑ کر اس کا قدم چومتی ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے کس کلام سے اور کس معجز نظام سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے،
اور جب اتنے بڑے ناموں سے اور اتنے بڑے کلاموں سے تم نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے تو اس کام کا آغاز، اس کی بدایت، اس کی نہایت کو خدا حفاظت بھی عطا فرماتا ہے، برکت بھی عطا فرماتا ہے، اور اس میں دینی، دنیاوی اور روحانی خوشیوں کا ایک سما پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ پڑھنے والا بندہ ہے اور جس کا نام پڑھا جا رہا ہے وہ بندہ نواز ہے، تو پڑھنے والا اتنی بڑی طاقت سے استمداد کر کے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔